آج کی جو مجلس کسی مسجد کے عالم معنی جو بھی آپ سمجھیں متدین شخص اس نے اپنی زندگی کے آخری حصے کو خدمت دین کے لیے وقف کیا، اسی لیے زیادہ تر جو چاہنے والے اپنی مجالس سے جگہ کرتے ہیں، کیوں نہ ہم ان بزرگان دین سے اور بزرگان ملت سے سبق حاصل کریں کہ اگر ہم دین کی خدمت کریں گے تو ہر جگہ اچھے مقام پر تذکرہ ضرور ہوگا۔ اور ہم نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس سورہ حشر کی 19ویں آیت ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، تو خدا نے انہیں خود فراموشی میں مبتلا کیا، وہی لوگ تو فاسق ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی مانند نہ ہونا، اس کا مطلب کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا، اور جب وہ خدا کو بھلائے دے رہے ہیں تو پھر خدا بھی ان کو فراموشی میں مبتلا کرے، اس کو بھی ضرورت نہیں ہے، نہیں چاہتا۔ اور وہ ہیں کون لوگ؟ جو لوگ خدا کو فراموش کر دیتے ہیں، خدا انہیں فراموشی میں مبتلا کر دیتا ہے، یہ لوگ فاسق ہیں۔ ان کا ٹھکانہ اللہ کے اس مقام پر نہیں ہے جو مومنین کے لیے ہے، ان کا ٹھکانہ وہ ہے کہ جو معذبین کے لیے ہے، جن پر عذاب نازل ہے۔ اس دنیا میں کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں آج بھی نہیں ہیں۔ آپ کے اختیار میں ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھ جائیے، نہیں بیٹھنا ہے گھر چلے جائیے، لیکن یہ شب و روز گزرتے گزرتے کچھ ایسا وقت آتا ہے
کہ ہم خود اپنے اختیار میں اب نہیں ہیں، جیسے نیند کا آنا اختیار میں نہیں کہ ہم سوئیں گے نہیں، اتنی دیر نہیں سوئیں گے۔ بندہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اپنے اختیار سے باہر ہو جاتی وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کالا آدمی خود کو گورا نہیں کر سکتا، کوئی گورا آدمی خود کو کالا نہیں بنا سکتا، کوئی ناٹا خود لمبا نہیں ہو سکتا، کوئی لمبا خود ناٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے، نہ اس کے ماں باپ کے اختیار میں ہے، نہ اس کے جد کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں۔ پھر وہ کس کا اختیار ہے؟ یہ اسی کا اختیار ہے کہ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، شکم مادر میں تھے، وہ رزق پہنچا رہا تھا۔ یہ اسی کا اختیار ہے کہ جب تم گہوارے میں بول نہیں سکتے تھے، اپنی بات سمجھا نہیں سکتے تھے، اس وقت تمہیں رزق پہنچانے والا کوئی تھا، یہ اس کا اختیار۔ انسان کچھ چیزیں خود کرتا ہے اور خود ہی یہ کہتا ہے کہ غلط ہے، خود کہتا ہے کہ غلط ہے، واقعی غلط ہے، لیکن وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا یہ غلط ہے۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نے ظاہر کر دیا تو میں ذلیل ہو جاؤں گا، بے عزت ہو جاؤں گا، لوگ میری عزت جو کر رہے ہیں عزت نہیں کریں گے۔ اگر یہی شخص یہ سوچ لے کہ میں نے جو کام کیا ہے میں اللہ کے سامنے اقرار کر کے توبہ کر لوں گا، اب نہیں کروں گا، تو اس کا جو مرتبہ ہے، اس کی جو عزت ہے اور بالا ہو جائے گی، اس کا مقام اور بڑھ جائے گا۔ آج دنیا میں اور حالات کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا کسی بھی صورت میں۔ اگر حالات کو نظر انداز کر دیا گیا تو ہم اور پیچھے ہو جائیں گے، ویسے تو پیچھے ہی ہیں، ہم کتنے پیچھے ہیں اور کتنے آگے پہنچ گئے ہیں۔ اسی ملک میں بہت ساری قومیں ہیں کہ جو خود اپنی قوم کے ہی شخص کو سپورٹ کر کے آگے بڑھاتے ہیں۔ ہماری قوم میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو آگے گیا تھوڑا اور پیچھے ہو جائے، میں اس سے آگے چلا جاؤں، جہاں میں ہوں میں آگے۔ ارے بھائی اس کی عمارت 4 مالے کی بنی تو اپنی 5 بنانے کی کوشش کریے نا، اس کی 3 ہی کیوں کرنا چاہتے ہیں گروا دیں؟ آپ 5 بنائیں گے تو اس کی ظاہر سے چھوٹی ہو جائے۔ آپ 10,000 کماتے ہیں، وہ 20 کماتا ہے، آپ 40 کمانے لگی، وہ آپ سے چھوٹا ہو جائے۔ اس نے 4 نوجوانوں کو کہیں کام دلایا تو آپ 10 کو کام دلا دیجیے، 10 آپ کی عزت کریں۔ آج یہاں جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اس میں بڑے عظیم اللہ کی طرف سے جو موضوعات اور وظیفہ ہیں، ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کیا، ان کے مانند نہیں بننا جنہوں نے خدا کو بھلا دیا۔ خدا ہے کون؟ ہمارا سب سے بڑا حاکم خدا ہے، ہمارا سب سے بڑا رزق روزی دینے والا خدا ہے، ہمیں زندگی دینے والا خدا ہے، ہمیں ہدایت کرنے والا خدا ہے، ہماری طرف ہادی بھیجنے والا خدا ہے، ہمیں ہدایت کی کتاب دینے والا خدا ہے، ہمیں بہترین رہنما عطا کرنے والا خدا ہے۔ جب ہر مقام پر حاکم خدا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہاں آگے اگر ہمارے پاس خدا کچھ قدرت دے دیتا ہے، بہت زیادہ قدرت نہیں ہوتی، تھوڑی سی طاقت دے دیتا ہے، تو یہ آدمی چاہتا ہے کہ اب سب یہ میرے ہاتھ کے نیچے رہے، اوپر کوئی نہ جائے۔ آپ معاشرے میں دیکھیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو خدا نے کچھ عطا کر دیا، ان کے نظریات، ان کی بات چیت کا طریقہ، ان کے اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ سب کچھ غیر اسلامی ہونے لگتا ہے۔ ہم تمام لوگ اس زمرے میں نہیں آتے، لیکن اکثریت اس طرف رواں دواں ہو جاتی ہے۔ کیوں جاتی ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ کتنے دن یہاں رہنے والے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی آپ کو مکان چاہیے، پرماننٹ چاہیے، ٹیمپریری چاہیے، بتائیے۔ ایک بنگلہ آپ کو دیا جا رہا ہے، ٹیمپریری چاہیے کہ پرماننٹ چاہیے؟ اس میں
آپ ہی رہیں. تو ہر آدمی کہے مجھے پرماننٹ چاہیے، ٹیمپریری کیا کروں گا؟ اس دنیا میں جتنے مکان جو بھی بنا رہا ہے سب ٹیمپریری ہے. آخرت میں جو مکان ملے گا وہ پرماننٹ ہوگا، یا جنت میں ہوگا یا جہنم میں ہوگا. کہاں چاہیے؟ یہاں ٹیمپریری مکان. اگر آپ نے دیندار چھوڑے تو اس دولت سے دین کو فائدہ ہوگا، اور اگر بے دین چھوڑے تو جس گھر میں آپ تلاوت کر رہے تھے وہاں ڈانس ہوگا، اس پیسے سے شراب کی جائے گی. دولت جمع کرنا آسان کام نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں. حلال جمع کرنا آسان نہیں ہے، حرام جمع کرنا مشکل نہیں ہے. کابیہ کے پاس بہت دولت جمع کی، بے شمار دولت. نتیجہ کیا ہوا؟ چھوڑا اس نے کس کو؟ بے دین کو. حرام سے اس نے دولت جمع کی، چھوڑا کس کو؟ بے دین کو. اس دولت کا کیا کام آیا؟ کہاں صرف ہوئی؟ دین کے مقابل میں، دین کو ختم کرنے کے لیے، دینداروں کو قتل کرنے کے لیے. حلال کی دولت جناب خدیجہ نے بڑی محنت سے جمع کی، اور خرچ کہاں ہوئی؟ مسلمانوں کے گھر چولہے نہیں جلتے تھے، جناب خدیجہ کی دولت سے چولہے جلتے. لوگ بھوکے رہا کرتے تھے، جناب خدیجہ کی دولت سے لوگوں کے فاقے ٹوٹے. لوگ چھت نہیں رکھتے تھے، ان کی دولت سے لوگ سائے میں آئے. تو اب ہمیں کردار تو کیا بہت سارے کردار تاریخ میں ہیں. ہماری تاریخ بڑی خلط ملط ہے، اسلامی تاریخ. ہم ان لوگوں کی طرح نہ آئے کہ اگر کوئی دوپہر میں آئے اس کی بیعت کرے اور شام تک بیعت توڑ دے. جب تک مجلس میں بیٹھے ہم حسینی رہے اور مجلس سے نکل جائے پھر حسین ختم. ہمیں مطلب نہیں ہے اس کا پیغام. حدیث بار بار سنی جاتی ہے، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر حدیث. اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رکعہ کرو، چلا پکار کرو. یعنی تم جہاں بیٹھو تمہارے کردار میں علی ہو. جس جگہ بیٹھے ہو وہ جگہ علی ہو. جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہو وہ جگہ وہ لوگ بھی علی ہو. یہ مطلب ہے. نعرے حیدری، موت بلند سلوار. ہم ان کے کردار سے پہچانے جائیں، ان کے نام سے ہم جانے جائیں. ہم تھوڑا سا کرتے ہیں تو ان کی طرف سے اتنا مقام، اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے. اہل بیت کا کرم ہے. آج سپر طاقت امریکہ سے دوسرے ممالک کے جب سربراہ جاتے ہیں ملنے کے لیے گزارش کرتے ہیں اور ملنے کے بعد فخر کرتے ہیں، لیکن جو علی کا چاہنے والا ہوتا ہے اس سپر طاقت کو گنتا نہیں ہے، وہ ملنے کی خواہش کرتا ہے، یہ ملتے نہیں. آپ لوگ نیوز میں سن رہے ہیں، ایک ہفتے سے ہی چل رہا ہے. وہ ملنے کی کوشش کر رہا ہے، گزارش کر رہا ہے. ہم ملنا چاہتے ہیں. ارے تم ہمارے سامنے سپر پاور نہیں ہو، ہمارا سپر پاور پردہ غیب میں ہے. موت بلند سلوار. اور وہ ایسا سپر پاور ہے تمہیں دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کا نور تم تک ہے. تمہارے سامنے نہیں ہے لیکن اس کی ہیبت تم پر طاری ہے. اس کی ذوالفقار تم دیکھ نہیں رہے ہو لیکن اس کے وار سے ڈر لگتا ہے. یہ تو ان سے ملاقات ہوتی ہے، ان کے سائے میں جیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ اللہ کو فراموش کیا، نہ آل محمد کو فراموش کیا اور نہ قرآن کو فراموش کیا. جو ان کو فراموش
نہیں کرتا ہے وہ زمانے میں سر بلندی سے جیتا ہے، اور جو انہیں فراموش کر دیتا ہے وہ جگہ جگہ دھکے کھاتا ہے، مار کھاتا ہے، پٹتا رہتا ہے، کبھی آتنکوادی کہلاتا ہے، کبھی کافر کہلاتا ہے، کبھی ظالم کہلاتا ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد مثالیں آج بھی موجود ہیں، وہ رہنما آج بھی موجود ہے۔ جس طرح قرآن مجید نے کہا کہ تم پچھلے والوں کی طرح خدا کو فراموش نہ کرنا، قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ تم پچھلے والوں کی طرح خدا کو یاد کرنا۔ مرتا وہ ہے جس کے پاس جینے کا سامان نہیں ہوتا، نابینا وہ ہوتا ہے جس کے پاس نور ایمان نہیں ہوتا، گمراہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس امام مبین نہیں ہوتا، بے راہ پہ وہ جاتا ہے کہ جس کو راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا، پستی میں وہ جاتا ہے جس کے پاس آلہ نہیں ہوتا، بھاگتا وہ ہے کہ جس کے پاس علی نہیں ہوتا۔ ہمارے پاس تو اس سارے وسائل موجود ہیں، کتاب خدا ہمارے پاس، یعنی کتاب مبین ہمارے پاس، امام مبین ہمارے پاس، اور شیطان مبین تمہارے پاس۔ ادھر کھلی ہوئی کتاب ہمارے پاس، کھلی ہوئی ہدایت ہمارے پاس، اور وہ کھلا ہوا دشمن تم اور تمہارے ساتھ۔ اب جس کا ظاہر ہے ہر چیز ظاہر ہو جاتی ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو تم نے یہ کہہ کے شہید کیا کہ یہ باغی ہے، آج بھی وہ زندہ ہے، ان کے روزوں کے مینار یہ بتا رہے کہ باغی ہم نہیں تھے، باغی تم تھے۔ کربلا چلے جائیے، وہ زمین بولتی ہے کہ باغی یہ لوگ نہیں تھے، باغی تو وہ تھا کہ جس نے انہیں شہید کرایا۔ نجف چلے جائیے، تاریخ کہتی ہے نجف کی، وہ سرزمین سے آوازیں آئیں گی اور آج بھی آتی ہیں، وہ بلند مینار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کو شہید کرنے والا باغی تھا۔ آپ مشہد مقدس چلے جائیے، وہاں کی بھیڑ یہ بتا رہی ہے کہ ان کو شہید کرنے والا ظالم تھا۔ ہمارے پاس تو وہ لوگ موجود ہیں جن کے ہم ہدایت پر خدا تک پہنچیں، لیکن دکھ وہاں ہوتا ہے جن کے پاس اتنی ہدایتیں موجود ہوں، اس قوم میں ایک نوجوان گمراہ ہونے لگے، اس قوم کے نوجوان کنفیوژن کا شکار ہونے لگے۔ افسوس کی بات ہے، ہمیں بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج سوالات کرتے ہیں ہم عزاداری کیسے کریں؟ امام کی شہادت کے بعد کتنے لوگ زندہ تھے؟ جناب زینب، جناب ام کلثوم، امام سجاد، امام باقر، انہوں نے عزاداری کیسے کی؟ یہاں پہ کنفیوژن ہے۔ جناب زینب نے عزاداری کیسے کی؟ تم ایسے ہی کرو نا۔ امام سجاد نے کیا کیا؟ وہی تم بھی کرو۔ دقت کی کیا بات ہے؟ کس کے بعد چڑھے ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ پریشان کیوں ہو؟ علم کیسا ہونا چاہیے؟ پیغمبر کی خیبر کی تعلیم پڑھو، کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ ہے۔ علم کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ بہت اہم ہے۔ شاید ان لوگوں کو میری بات پسند نہ آئے کہ جو لوگ علم اٹھاتے ہیں لیکن خود اس کے احترام کو اپنے اوپر لازم قرار نہیں دیتے، گٹکا کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، بدبو آ رہی ہے۔ پیغمبر نے خیبر میں بتایا اس علم کا اٹھانے والا کیسا ہونا چاہیے۔
بھیڑ تھی کہ نہیں تھی؟ چلیے بھیڑ کو چھوڑ دیجئے، کربلا میں امام حسین نے بتایا کہ علمدار کیسا ہونا چاہیے، تو آپ کہیں گے ہم سے یہ اتنا نہیں ہو سکتا، یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ عباس بن جائیے، بن بھی نہیں سکتے، کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوگا، وہ جو علمدار گزرے ویسا علمدار نہیں پیدا ہوگا، لیکن امام حسین اور پیغمبر اکرم بتا رہے ہیں کہ اس علم کا اٹھانے والا متقی ہونا چاہیے، پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے منہ سے گالیاں نہ نکلیں، اس کے منہ سے بدتمیزیاں نہ نکلیں، اس کا کردار عام کردار بھی اس کا بہت اچھا ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ علم ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ علم ہماری ہدایت کرتا ہے، اس کا اٹھانے والا بھی ویسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کا کردار لوگوں کے لیے ہدایت بن جائے، کیوں؟ ارے بھائی جس طرح معاشرے کا عالم دین سب لوگ عزت کرتے ہیں، صاحب بیاض سب لوگ عزت کرتے ہیں، حاجی سب لوگ عزت کرتے ہیں، اسی طرح یہ ایک عہدہ ہے علمدار، اس کو اتنا مہم اور اتنا پاک صاف بنایا جائے کہ لوگ واقعی اس کو علم سے جوڑ کے دیکھیں کہ یہ ہماری انجمن کا علمدار ہے، اس طرح انجمن کا صاحب بیاض، انجمن کا شاعر، انجمن کا دستہ، انجمن کا سیکریٹری، اسی طرح یہ کہا جائے کہ اس انجمن کا یہ علمدار ہے، واقعی ہمارے لیے نور ہدایت ہے، علم ہمارے لیے ہدایت ہے، تو پھر لوگ اس علم سے وابستہ ہو کے خود کو فخر، علم سے تو محسوس کرتے ہیں لیکن اس علمدار سے مل کے بھی فخر کریں گے۔ آج بھی عراق میں جب سادات نکلتے ہیں اور چونکہ لباس سے امامے سے پتہ چلتا ہے کہ سادات یا ہرا رومال ان کے گلے میں پڑا ہوتا ہے، لوگ ان کو روک کے ان کی پیشانیوں کا بوسہ دیتے ہیں، میں کسی کی بتا ہی نہیں بتا رہا ہوں، خود ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے، رازمین میں، کربلا میں، کئی مرتبہ ایسا ہوا، لوگ روکتے ہیں، بازوؤں کا بوسہ دیتے ہیں، پیشانیوں کا بوسہ دیتے ہیں، کیوں؟ یہ اہل بیت کے گھرانے کے لیے۔ ہمارے ہندوستان میں سادات کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ اہل بیت کے گھرانے کے لوگ ہیں، ان کو اہل بیت کا پاس زیادہ کرنا چاہیے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو اہل سنت اہل شیعہ دونوں کے تعلق ہے۔ یہ ایک شخص تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، بیوی تھی، کسی نے اس کو قتل کر دیا اور وہ شخص سید تھا، اس کے پریوار، اس کی فیملی کے لیے وہ جگہ رہنے کے لائق نہیں رہی تو لوگوں نے شہر چھوڑ دیا دوسرے شہر میں، اور مغرب کا وقت تھا، لوگ نمازیں پڑھ کے مسجدوں سے نکل رہے تھے، وہ خاتون اپنی بچیوں کے ساتھ ایک مسجد میں داخل ہوئی، بچیوں کو مسجد میں بٹھایا اور باہر کھڑے ہوئے لوگ، مسجد کے نماز کے بعد لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اکثر مولانا یا وہ لوگ جو معاشرے کے منتقل پرہیزگار کے لوگوں کو نصیحت کرنے لگتے ہیں، بیٹا ایسا مت کرو، ایسا وضو کرو۔ ایک شخص میں تقریر کر رہا تھا، لوگوں کو دین سمجھا رہا تھا، اس خاتون نے آگے بڑھ کے اس نصیحت کرنے والے شخص سے کہا، میں مسافر ہوں، میرے ساتھ بچیاں ہیں اور میں سیدانی ہوں، اور اس وقت میری بچیاں مسجد میں ہیں، نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے اور نہ ہی سر چھپانے کی کوئی جگہ ہے۔ اس نے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم سیدانی ہو، کیا ثبوت دے سکتے؟ خاموش ہو کے آگے چلی گئی۔ دوسرا محلہ عیسائی اور یہودیوں کا تھا، ایک شخص بیٹھا ہے اور کچھ لوگ اس کے اطراف میں کھڑے ہیں، وہ شخص یہودی ہے۔ اس سیدانی نے اس شخص سے جا کے کہا، میں فلاں جگہ کی رہنے والی ہوں اور میں سیدانی ہوں، میری بچیاں 2 سال انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے، مسجد میں بٹھا کے آئی ہوں، ہمارے پاس سر چھپانے کی کوئی جگہ نہیں۔
وہ شخص کھڑا ہو گیا. کھڑا ہونے کے بعد اس نے اپنے غلام کو بلایا, جاؤ گھر سے مالکہ کو لے کے, اپنی بیوی کو بلایا. جب اس کی بیوی آ گئی, کہا یہاں مجھے کیوں بلایا؟ کہا یہ سیدانی ہیں, ان کی بچیاں مسجد میں ہیں, ان کو بڑے احترام کے ساتھ گھر لے کے گئے. توجہ رکھیے گا, بڑے احترام کے ساتھ گھر لے گئے. وہ اپنی نوکرانی کو بلا سکتا, نوکر کیا پہن دیتا. اگر ہمارے یہاں اس طرح کی کوئی سید یا سیدانی آ جائے تو دروازے میں نہیں رکنے دیتے. جاؤ بھکاری بن گئے سب سید, نکل جائے یہاں سے. تو سید ہوتا تو بھی یہ بات کرتا, اچھا جاؤ کرا جانا. یہودی نے نہ نوکر کے ساتھ بھیجا, نہ گھر سے کنیز کو بلایا, نہ اپنے ساتھ لے گیا, نہ اپنے کہیں کا راستہ بتایا, اپنی بیوی کو بلایا اور کہا ان کی بچیوں کو مسجد سے لو اور اپنا جو سب سے اچھا کمرہ ہے وہ ان کو دے دو اور ان کے لیے بہترین کھانے کا انتظام. وہ خاتون گئی, اس کی بچیوں کو لیا اور اپنا گھر کا سب سے بہترین کمرہ ان کے حوالے اور ان کے لیے خوب بہترین لذیذ غذا تیار کی. ان سیدانیوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس کا حق ادا کریں, اس کھانے سے پہلے اس کے حق میں دعا کریں اپنے جد سے. انہوں نے دعا کی, کھانا کھایا, رات کو مہنگے خواب ہو گئے. وہ مسلمان جو مسجد کے باہر کھڑا تھا اس نے خواب دیکھا کہ محشر کا میدان ہے, بہترین قلعہ بنا ہوا ہے, بہترین محل بنا ہے اور وہاں پیغمبر سامنے کھڑے ہیں. اس نے پڑھ کے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ پیغمبر نے کہا مسلمان کا ہے. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی تو مسلمان ہوں. پیغمبر نے پوچھا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم مسلمان ہو؟ بس یہ جملہ سننا تھا, بیدار ہو گیا اور ننگے پیر اس یہودی کے دروازے پر دوڑا. دروازہ کھٹکھٹایا ہے رات کی تاریکی میں. کیا بات ہے؟ کہا وہ جو سیلانیاں تمہارے پاس ہیں میرے حوالے کو, تو تم جو کہو میں دینے کے لیے تیار ہوں. کہا کیوں؟ کہا میں نے خواب اس طرح دیکھا ہے. اس نے کہا ہم کیوں دیکھیں, میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے, وہ گھر تمہارا نہیں ہمارا نہیں. سادات کا مرتبہ دیکھا ہے. جب پروردگار عالم ایک سید سیدانی کی دعا کو اس طرح قبول کرتا ہے تو ہر سید پر ضروری اور لازم ہے کہ اپنے جد کی عزت و آبرو کی پرواہ کرے. باد بلند سلوان. ایک واقعہ مجھے اسی طرح کا اور یا سب سادات کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے جد نے جو پیغام دیا ہے ہم خود عمل کریں. سادات کے گاؤں میں آپس میں خون خرابہ کرتے, سادات کے محلے آپس میں دستوں میں رگاں ہوتے, سادات ایک جگہ ایک دوسرے کی بہن بیٹیوں کی عزت آبرو چھانتے ہیں. اس نے حق دیا ہے, تم سید ہو. اگر تمہیں اپنا مقام پوچھنا تو پیغمبر سے جا کے پوچھو. لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, ویسے ایام حج قریب ہیں, جو صاحب حیثیت ہیں جن کو خدا نے استطاعت دی ان کو حج کے لیے ضرور جانا چاہیے, واجب ہے. ایک شخص ہمیشہ حج کو جاتا تھا, مدینے میں سید تھے اور ان کو سہم سعادت دیتا, اپنا مال نہیں دیتا, سہم سعادت دے دیا. ایک بار وہ سہم سعادت دے کے نکل رہا تھا محلے سے, تو ایک شخص محلے میں ملا, کہاں گئے تھے, مسافر لگتے ہو؟ کہا میں بغداد کا رہنے والا ہوں. یہاں کے بعد کہا وہ سید رہتے ہیں, ان کو سہم سعادت دے. اس کو دیتے ہو, بے نمازی کو, شرابی کو, سارے برے کام جو سب نہیں کرتے یہ کام کرتا ہے. اچھا آئندہ نہیں دیا. دوسرے سال اس نے نہیں دیا, تیسرے سال میں نہیں دیا, اس کے بعد چوتھے سال میں خواب دیکھتا ہے. پیغمبر اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مدینے میں میرے فلاں بیٹے کو سہم سعادت دیتے تھے, تو 3 سال سے اسے نہیں پہنچا, کیوں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ جب میں محلے سے نکل رہا تھا, رسول کا سوال سننے کا جواب, محلے سے جب میں نکل رہا تھا
تو ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ شراب پیتا ہے، غلط کام کرتا ہے، نمازیں نہیں پڑھتا ہے، اس لیے میں نے اس کو نہیں دیا۔ پیغمبر نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ اس کو جو تم دے رہے تھے میری وجہ سے دے رہے تھے یا اس کو دے رہے تھے؟ اس کو دے رہے تھے، میری وجہ سے اس کو دے رہے تھے۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے کیا مطلب ہو؟ آپ کی وجہ سے، آپ کی نسل کا تھا، آپ کی اولاد ہے اس لیے دے رہا تھا۔ تو جا کے دو اسے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب جو لوگ ہیں سید و شراب پیتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے جائز ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں رہا۔ وہ شخص جب پہنچا اس سے معذرت خواہی کی اور جس نے سال کا نہیں دیا تھا اور زیادہ کر کے اس کو دیا۔ اس نے پوچھا کیوں دے رہے ہو؟ میں نے دیا نہیں، میں نے شکوہ بھی نہیں کیا۔ میں نے اس لیے نہیں دیا کہ مجھے پہلے بھی پتا لگا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اب کیوں دے رہا؟ کہا میں نے پیغمبر کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا تم نے خواب میں؟ کہا پیغمبر نے فرمایا میرا بیٹا پریشان حال ہے، اس کو جا کے دے دو۔ وہ ایسے ہو گیا کہ جیسے اس کے اندر روح ہی نہیں رہی۔ میں اتنا خطا کار اور میرے جد میری اتنی پرواہ کرتے، میری اتنی فکر ہے، میں آج سے سارے گناہوں کی توبہ کرتا ہوں۔ دو کو ہدایت ملی، اور الحمدللہ ہمارے معاشرے میں سادات کیا مجلسوں پہ مجلسیں، 40ویں مجلس، تیجے کی مجلس، منت کی مجلس، چادر کی مجلس، اس کی مجلس، اس کی تمام روز مجلس ہوتی رہتی ہے، اور اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا مرتبہ کیا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ لوگ سادات کو تو نمونے عمل ہونا چاہیے۔ تم نمائندے ہو اہل بیت کے، ان کی اولاد میں سے ہو، اور جناب ابراہیم کی اس دعا میں شریک ہو جاؤ۔ سادات کے لیے بہت قیمتی جملہ کہہ رہا ہوں۔ جناب ابراہیم نے دعا کی تھی جب امامت کا عہدہ ان کو ملا، دعا کی پروردگار یہ عہدہ ہماری نسل میں دے دے۔ اللہ کا جواب تھا لا ینال عہد الظالمین، تمہاری نسل میں جو ظالم ہوگا اس کو عہدہ نہیں ملے گا۔ اہل بیت کے خاندان سے تعلق رکھنے والوں اگر گناہ کرتے ہو، ظلم کی فہرست میں جا رہے ہو، تو یہ سمجھ لو تم ظالم میں شمار کیے جا رہے ہیں۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ ظالم تک نہیں پہنچے گا۔ تو اپنی نسل سے ظلم کو دور کرو، فساد کو دور کرو، اور لوگوں کے لیے نمونہ حیات اور نمونہ زندگی، نمونہ عمل رکھو۔ خاص طور پر ویسے تو ہر ایک شیعہ جس نے اہل بیت کی دوستی کا دعویٰ کیا اسے حق ہے کہ وہ سلمان بن جائے، بن تو نہیں سکتا، کوشش تو کرے، بلال بن جاؤ، نہیں بن سکتا نا۔ آج مؤذن کو کمتر سمجھا جاتا ہے، بلال کو فخر تاج نام دیتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے ان مجلسوں سے، ان مجلسوں میں زینت ہو، تو ہنگامہ آرائی زینت نہیں کہتے ہیں۔ مجلسوں کی زینت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہر بیٹھا ہوا شخص مثل ہیرے جواہرات کی، مثل موتیوں کی ہو، ایسا ہار جو گلے میں زیب دیتا ہو۔ تم اہل بیت کے گلے کے ہار ہو، قیمتی جوہر ہو، قیمتی موتی ہو، اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہو، اس مٹی کو ناپاک مت کرو۔ یہ مٹی شیعوں کے لیے ہے کہ شیعہ اہل بیت کی بچی ہوئی مٹی سے منگائے گئے ہیں۔ آج ہم سجدگاہ کا احترام کرتے ہیں، تم سراپا اہل بیت کی مٹی سے ہو، تو تمہارا بھی احترام اسی طرح ہوگا کب تم واقعاً اہل بیت کے کردار کو اپنے اندر سما لیں۔ موتیوں کی قیمت اسی وقت ہوتی ہے جب وہ ایک ہار کی شکل میں گلے میں نظر آتے ہیں تو وہ گلا خوبصورت ہو جاتا ہے۔ ہمارے لیے نمونہ حیات، نمونہ عمل کربلا ہے۔ کربلا کا ایک ایک فرد ہمارے لیے نمونہ ہے۔
جہاں ہر طرف موت تھی، جہاں ہر طرف تیر و تلوار تھی، وہاں حسین کے ساتھ رہنے والے ضعیف نوجوان بچے عورتیں سب اپنی جان دینے کو بیٹھے۔ ہر یہ چاہتا تھا کہ مجھے پہلے اجازت مل جائے۔ اسی دوران جب ہر ایک چاہتا تھا کہ ہمیں اجازت ملے، ادھر سے چھوٹا سا قافلہ گزر رہا ہے۔ اس قافلے میں ایک ماں ہے، ایک بیوی ہے، ایک شوہر ہے۔ دور سے یہ منظر جو دیکھتے ہیں، میدان کارزار ہے، ایک طرف ایک تنہا ہے اور ایک طرف لاکھوں لشکر ہے۔ ماں نے نہیں پوچھ دیا، بیٹا پوچھ کے آؤ کہ تیروں سے چھنی کھڑا ہے، یہ کون ہے؟ اسے اکیلے کیوں مارا جا رہا ہے؟ یہ تیر کیوں اس میں برسائے جا رہے ہیں؟ بیٹا کون ہے؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی مذہب رکھنے والے بہب قلبی ہیں۔ ماں کے حکم سے وہاں پر آئے، ہاتھوں کو جوڑا کہ مسافر تم کون ہو جس پر یہ لوگ تیر و تلوار چلا رہے ہیں؟ تم تنہا ہو، یہ لاکھوں ہے؟ امام نے کہا تم مسافر ہو، چلے جاؤ، لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ میری ماں نے مجھے پوچھنے کے لیے بھیجا ہے، مجھے بتا دیجیے۔ امام نے کہا تم نے مسلمانوں کے پیغمبر کا نام سنا؟ ہاں۔ ان کی بیٹی کو جانتے ہو؟ ان کی بیٹی کا نام میں خود اپنی زبان سے نہیں لے سکتا۔ میں اسی فاطمہ کا بیٹا حسین۔ نوجوان نے رسول کے نوازے داڑا ہوا ماں کے پاس آیا، اماں غزل ہو گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ اماں یہ جو شخص کھڑا ہے جس میں تیروں کی بارش کی جا رہی ہے، یہ رسول کا نوازا حسین ہے، فاطمہ کا نام تو بگڑ ہے۔ ماں حسین تک آئی، کہا سب سے پہلے تو مجھے کلمہ پڑھائی۔ امام نے کہا ہمارے ہاں مہمانوں کی عزت کی جاتی ہے، صاحبہ گاہ کی طرف ان تینوں کو لے کے آئے۔ شہزادی کو آواز دی، بہن جانا تمہارے یہاں مہمان آئے۔ اور یہ نئی نئی شادی ہے، یہ دلہا ہے، اس کی دلہن ہے، اس کو بڑے احترام سے بٹھانا۔ امام نے کہا ہمارے یہاں دستور ہے جب کوئی مہمان آتا ہے تو پہلے پانی پلانا ہے۔ ابھی بھی ہمارے یہاں پانی تو نہیں۔ عثمان نے کہا آقا پہلے ہمیں کلمہ پڑھائیے اور میرے بیٹے کو اجازت دیجیے کہ آپ کے اوپر ہمارے بیٹے سے کہا بیٹے جاؤ۔ بیٹے نے ماں سے اجازت چاہی، دروازے پہ کھڑی ہوئی زوجہ کی طرف دیکھا، بیوی نے کہا جا کر رہا لیکن مجھے کس کے حوالے کی جواب ملا، جس کے حوالے کبرا ہے اسی کے حوالے ماں نے اجازت دی۔ بیٹا میدان کارزار میں آیا، جنگ کی، شہید ہوا۔ یہ واحد ماں تھی جس نے امام سے کہا کہ آپ میرے خیمہ میں رہیے، میں اپنے بیٹے کی جنگ دیکھوں گی۔ دو ماہ ایسی گزری ہے جو بیٹے کی جنگ دیکھنے کے لیے میرے خیمہ میں تھی۔ ایک اکبر کی ماں اور ایک وہب قلبی کی ماں۔ اس ماں کا کلیجہ سنے گا جو وہب قلبی شہید ہوئے، ظالموں نے وہب قلبی کا سر قلم کر کے وہب کی ماں کی طرف بھیجا،
میں نے سر کو اٹھایا پیسہ دیا اور واپس پھینک دیا کہا جو حسین نے قربان کرتے ہیں وہ واپس نہیں لیا کرتے اے بیوی آپ کو تو آپ کے بیٹے کا سر کم سے کم ایک بار ملا تو صحیح لیکن حسین کی ماں جنت البقیع سے اور صبر کربلا تک اپنے حسین کو دیکھتی رہی اور وہاں حسین اسی مجلس کا واسطہ کوئی بات ہے جہاں سفر کی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرتیں حاصل کریں اور ہم تمام گناہ صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما اور جوارے معصومین کی رضا عنایت فرما ہم سب کو دین اسلام کے سب کی عزت و توفیق عنایت فرما امام زمان علیہ السلام کو بہت تعظیم فرما ہم سب کو ناصر و مدد میں شمار فرما یا ملائکۃ رسول اللہ علیہ النبی علیہ الذین آمنوا